ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے کھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی. اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کر. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا. پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے
ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے الا ماشاء. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا. یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی, اس نے ساری زندگی باہر نکالی, یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں, تو چھوٹا گوشت پکائیں گے, بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں, ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں, اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے, اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے, ذکر اذکار ضروری ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال کا اگر ہو تو, ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں, بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے, اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم ہے, فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا, اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دے, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ہلاکت کا سفر ہے یہ. 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک او یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائیے, وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک بڑی بڑی دلیلیں نہیں بینک والوں نے, بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے, محترم مان گئے, کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں. بڑے بھولے بالے ہیں ہم, پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتا میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا, تیرے نبی باغ نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا میں مل لگاؤں گا, حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے, اصل برکت بھی اڑ جاتی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے. نہ کھانا ان کا مال, یہ کروڑوں ہو, اربوں ہو یا 10 روپے ہو, یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاکت تمہیں آ لے گی. اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ, ہلاک ہو جاؤ گے. اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگا. بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے, بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا. مار مار کے ایک شخص نے بے حال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی. بے قصور عورت پر بہتان, ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا, اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا, اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے, اس نے کیا ہے, یہ کرتی ہے, یہ کام نہیں کرے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا, یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی,
بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی۔ یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب۔ اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے کو آتے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے۔ حضرت اسماء رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے۔ عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ صاحب تفسیر ساوی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ تو انسان کے یہ ہے نا، جیسے معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا، بددیانتی کر لی، خیانت کر لی، اور باطنی گناہ یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا، بغض رکھا، بدگمانی کی، برا سوچا، اپنے دل کے اندر اس نے کینہ پروری کی۔ یہ سب وہ باطنی گناہ ہے جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے باطن کو میلا کچیلا گدلا کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھے لکھے، صاف ستھرے، سمجھدار، اچھے گھرانے کے لوگوں کو یہ باطنی گناہ اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے، اس کا رویہ انسانوں کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو باطنی گناہ ہے، یہ جو باطن کے میل کچیل ہے،
حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی، تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا۔ تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے۔ تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو، تو سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے۔ درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولے ٹکڑا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا۔ اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال
ان کے فرائض سنن واجبات کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا، سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے، اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے۔ اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، 14 طبق ساڈے دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ اور پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار۔ جب یہ ساری بیماریاں نکل گئیں، اب ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بیٹے تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں۔ اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا کے نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہو، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا, میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو, کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے کام کرایا, 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے, کہنے لگا یہ پیسے رکھنے. ایک انگوٹھی نکالی, کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس, پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر لیں بھی. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سوئے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں سے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا, کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جا. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا ہی پور, اگا لیڑے آ گئے, پچھا رہ گیا ہی دور. اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
ایک بات اور بڑی ضروری ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے. اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ. یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دے. آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں ایک پروگرام میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا ایم پی اے صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے. آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا، علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کسی جگہ سے. اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا، آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے. تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے، کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ ساری ایسے. تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کیا چوری صاحب کی کم کر دے ہو؟ کہنا پانڈے بنانے. میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ، یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے؟ آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا ہے کہ جہاز صحیح چلا؟ اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا ہے کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے؟ آپ خدا کا خوف کریں. یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہے، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی، میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں، آپ مسجد کی چٹانیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. tal la que viva تھوڑی نا خودداری، عزت نفس. یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کرنی. آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں. آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا. خودداری سے جیئیں، عزت نفس. ایک بات مجھے بتاؤ، جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں. میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جدو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوندی ہے، تے نظر لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے. اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے، کبھی کھا کے دیکھیں. شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو. چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں. آپ مہربانی کرے، گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی. میں نے الحمدللہ خود پیار سے کھانا کھایا. میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے. تو اماں کہنے لگے بیٹے دو ہی حل ہے، یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں، اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی پیاز کے ساتھ روٹی، گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی. کیوں نہیں گزرے گی؟ حلق سے گزرے گی. کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں. آپ خودداری سے جیئے. عزت نفس حسن ہے زندگی کا.
یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف. حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے. حضور حکم کرے اور میں حکم دیا کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر, کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. شور دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی, وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹھ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے, تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا, لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤ. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ, دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو, تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا, پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس میں نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں, تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے تو شان کے ساتھ دیتے اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے, پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو, تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا, مسواک بیچ لینا, لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا, پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی. پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, جناب عمر کے پوتے, طواف کعبہ کر رہے تھے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے.
طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. طواف مکمل ہوا ہے, خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم. حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے, کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا. کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا, میرے پیروں تک پسینہ آ گیا, میں خدمت پوچھنے آیا تو انہوں نے کلاس لگا دی. کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی, اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں کے بھی میں نواقوں سے سوال کروں گا, چل بیٹھ جا. وہ کہتے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, اللہ خیر کرے, مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو, کوئی حال ہی نہیں الا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گئے تو چل دوڑ. فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا. وہ خلیفہ کہتا ہے میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا, مسجد الحرام سے باہر, جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے باب فہد سے باہر نکلتے. کہتے باہر آ گیا, وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے. میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, اب بھی کوئی حکم کر دے. تو مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگو کہ دنیا مانگو. میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے, میرے پاس تو دنیا ہی ہے. تو ہنسنے لگے, فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں. میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا. خودداری, عزت نفس. میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا, ووٹ دے دے گا, گلی بنوا لے گا, ووٹ لے لے گا. نہ ایسا کرو, خودداری سے جینا سیکھ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی, تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے, جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے, بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے, بھائی نے, محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھی, بیڑیاں تھی. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے, مدینے پہنچے. کہتے رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا, پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا, ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی, وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشمے زدن میں ذرا سوچنا, تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد, ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا, تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں, اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا. جی وہ کیسا بندہ ہے, یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی, فاتحہ نہیں پڑھی, بس ختم, اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں, سامنے.
दो सिपाही आ गए, जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बैकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया, अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहाँ डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहाँ कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। यहाँ आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तो फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो दो सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। और माते जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया, पर मैं अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल-ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाहु अकबर। ईमान देखो, कुपत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬਸਨ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुहर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता,
جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا. میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے, تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں. چومتے حضور کا نامہ, سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لونڈی ہے, غریب ہے, ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا. غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ, تینوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا, دلوں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, اتنا مارا, اتنا مارا, ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, مایوسی مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جال نے تنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ. پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو. سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ. اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی. لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے. اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے. اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے. تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہے، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے. کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے. اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹہ کرنا. میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھونے گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا، عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا ایک خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لے، لیکن عمل کرنے کے لیے لے، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہمیں دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ
بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دے تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے کپڑوں پہ پڑیں گے اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کرے چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا. اسے نیری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی کپڑے میں باندھ لی اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا پھر پیشاب کرتا تھا کہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھے. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا پرسوں بھی سنا تھا پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی استاد کی بھی نہیں سنی پیر کی بھی نہیں سنی اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا اتے جو ملے ہے طالب زردہ. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے فوٹو کھچوانے فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں. یہ شوق نہیں ہے طبیعت نہیں ہے من نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں یہاں بھی او خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں. ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا. ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہم تو کہتے ادھر آؤ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا. پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں سب کے ساتھ نہیں کرتا جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا. ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلطی تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا. تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے. تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے. شب قدر پہ آتی ہے عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں حج پہ جاتے وقت اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں. اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا توبہ کر کے گیا ہے اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے. سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا. ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی. صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ. آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے کعبے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے اپنے ذہن میں تہیہ کریں اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے.
اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے، بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا، انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے، شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں، اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائے۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائے۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، اب کچھ تبدیلی لائیں۔ آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکتی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی۔ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی اور جوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان مامور غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے۔
اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ، انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کرے، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کرے اور معافی دے۔ کچھ لوگ دل کو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔
بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بازو کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی رہے. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے. مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا. اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام نہیں. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا. اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں. ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی. اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں. ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں. حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے. اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے. خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دے، تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جائے. معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ. ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں
انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیے؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت، مضبوط، مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو۔ خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔